ایک دن خبر پھیلی، کل سے ایک نئی ٹیچر آ رہی ہے، انگلش پڑھائے گی، بڑی جوان، سمجھدار اور سخت ڈسپلن والی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سعد نے کہا، واہ، اب تو کلاس میں بوریت نہیں ہوگی، دیکھتے ہیں یہ مس عائشہ کتنی سخت ہے۔ پہلی کلاس۔ اگلے دن جب مس عائشہ کلاس میں آئیں تو سب بچے ایک دم سیدھے بیٹھ گئے۔ مس عائشہ نے نہ صرف پڑھائی میں زبردست تھی بلکہ بولنے کا انداز بھی بہت پراسرار تھا، لیکن سعد نے پھر بھی اپنی شرارت نہ چھوڑی۔ جیسے ہی انہوں نے کہا، بیٹا اپنا تعارف کراؤ، سعد کھڑا ہوا اور بولا، میرا نام سعد ہے اور میں کلاس کا فن ماسٹر ہوں۔ ہنسائے بغیر نہیں رہتا۔ کلاس کھلکھلا اٹھی مگر مس عائشہ نے مسکرا کر کہا، اچھا سعد، دیکھتے ہیں تم صرف ہنسا سکتے ہو یا سیکھ بھی سکتے ہو۔ چیلنج۔ مس عائشہ نے ایک دن کلاس میں کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہر طالب علم ایک کہانی لکھے اور کل سب کے سامنے سنائے۔ سعد نے فوراً کہا، سر او سوری میڈم، میں کہانی نہیں سناؤں گا، میں ڈرامہ کروں گا۔ مس عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈرامہ کیا تو سبق بھی ہونا چاہیے۔ اگلے دن سعد نے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کیا جس میں وہ ایک ایسا لڑکا بنا جو سارا دن موبائل پر لگا رہتا اور پڑھائی نہیں کرتا۔ آخر میں وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اور استاد کے سامنے روتا ہے۔ پوری کلاس ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی، لیکن آخر میں سب نے تالیاں بھی بجائیں کیونکہ ڈرامے میں مزاج کے ساتھ سبق بھی تھا۔ مس عائشہ نے کہا، شاباش سعد، یہی ہے اصل ٹیلنٹ، مزاح میں علم چھپانا۔ وقت گزرتا گیا۔ سعد جو پہلے صرف شرارت کے لیے مشہور تھا، اب کہانیاں لکھنے لگا، ڈرامے بنانے لگا اور پڑھائی میں بھی دلچسپی لینے لگا۔ مس عائشہ نے اکثر کہتی، بیٹا سعد، تمہاری شرارت بری نہیں، بس اسے صحیح سمت میں لگاؤ، تم سب کو خوش کر سکتے ہو اور یہ بڑی طاقت ہے۔ امتحان اور انعام۔ امتحان آیا تو سعد نے نہ صرف اچھے نمبر لیے بلکہ مس عائشہ نے اسے ایک مقابلے میں بھیج دیا، کالج ڈرامہ فیسٹیول۔ وہاں سعد نے پورے کالج کی نمائندگی کی اور پہلا انعام جیت لیا۔ جب وہ ٹرافی لے کر واپس آیا تو سب کلاس کے بچے کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ سعد نے ٹرافی مس عائشہ کو تھما دی اور کہا، یہ میری نہیں، آپ کی ہے۔ اگر آپ مجھے موقع نہ دیتی تو میں آج بھی صرف شرارتوں تک محدود ہوتا۔ مس عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یاد رکھو، اچھا استاد وہی ہے جو شاگرد کو پہچان دے اور اچھا شاگرد وہ ہے جو اپنی پہچان کو آگے بڑھائے۔ اسی طرح سعد کی زندگی میں نئی ٹیچر عائشہ نے صرف علم ہی نہیں بلکہ خود امتیازی اور ذمہ داری بھی شامل کر دی۔ اب وہ شرارتیں بھی کرتا لیکن ایسی جو سب کو خوش کر دیتی اور کچھ نہ کچھ سکھا بھی دیتی۔